کہ اللہ نے تمہیں بنایا، موت اور زندگی کو بنایا، وہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست غالب بھی ہے، گناہگاروں کو سزا دے سکتا ہے۔ الغفور، اور جو توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے معاف کرنے والا بھی ہے۔ جو آدمی گناہ میں مست ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، یہ شریعت کا قطعاً مطلب نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ گویا شریعت کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کی ہمیں اجازت دی ہوتی تو یہ جو 1,24,000 پیغمبر کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں پیغمبر آئے، ان کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پیغمبر جو دنیا میں آتے ہیں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح اور دوسرا مقصد لوگوں کے اعمال کی اصلاح۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عقیدہ بھی درست کر دیا جائے ان کا اور عمل بھی درست کر دیا جائے۔ عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے اور عمل بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے، لیکن عمل کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے بہت سے صحیح عقیدے والے لوگ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ بلکہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحیح ہے بخاری کی، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یعنی صرف نماز کا پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے عمل کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، ہلکا سمجھ لیا۔ کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے اللہ معاف کرنے والا ہے یار۔ اور عقیدے کا تو حساب ہی الگ ہے۔ تو عقیدے کو ٹھیک کرنا آسان ہے۔ عقیدہ نام ہے نظریات کا۔ آپ دل میں صحیح عقیدہ رکھ لیں اور زبان سے اس کا اقرار کر لیں تو عقیدہ صحیح ہوگی۔ وہ گنے چنے عقائد ہیں، تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کی ذات وحدانیت پر ایمان ہے، وہ جو جس پر بیان ہوتا رہتا ہے۔ آگے مسلمان کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ عمل میں ڈنڈی مار لیتا ہے۔ اور جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں وہ اس کو عمل سمجھنے لگتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین، حالانکہ یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا۔ تو عمل کا مطلب کیا ہے اس کو خوب سمجھیں۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور فرائض اور واجبات کی پابندی۔ ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں ہے تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ ایک بھی کبیرہ گناہ ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کبیرہ گناہ پر اللہ نے جہنم کی نظر کیا ہے۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ تو ہم وہ حدیثیں تو لے رہے ہیں جس میں بار بار ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ حدیثیں نہیں لے رہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے۔ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائے لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا، صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا۔ ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ نا 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 نا، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہن میں، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء ممبر پہ زیادہ اس کو اس لیے فوکس نہیں کرتے کہ بھائی جو علماء کا کردار ہے نا وہ صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے، وہ معاشرے کی اصلاح بھی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس میں مایوسی ہو جائے اور انسان شریعت سے اور بھی دور ہو جائے۔ وہ کہ یار جب میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو دو چار اور ہی کر لو، تو وہ تو ظاہر ہے۔ کوئی دیکھو کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے نا، کینسر کا مریض، اور جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ 6 مہینے میں مر جائے گا، تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں، اچھے ڈاکٹر اس کو بتاتے نہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ مر جائے گا۔ ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتے؟
اس لیے نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کینسر کا مریض ہے، اگر اس کو بتا دیا تو 6 کے بجائے یہ 3 مہینے میں ہی مر جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ 6 کے بجائے کتنے مہینے میں مر جائے گا؟ 3 کیا، یہ تو 1 مہینے. جب آپ کو پتا چل جائے کہ 6 مہینے بعد آپ نے مرنا ہے تو ٹینشن سے ہی مر جاؤ گے. تو علماء بعض مسائل اس لیے نہیں بتاتے آپ کی خیر خواہی کے لیے، کیونکہ اب داڑھی کاٹنا ایک کامن جرم بن چکا ہے، ایک ایسا جرم بن چکا ہے جو سبھی کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں اگر ہم یہ بتائیں بار بار کہ کبیرہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ داڑھی تو نہیں رکھیں گے، نماز بھی چھوڑ دیں گے کہ یار جب یہ اتنا بڑا جرم ہم کر ہی رہے ہیں تو 2-4 اور ہی صحیح. تو یہ مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے میں بھی کہتا ہوں، جب بھی داڑھی پر بات کرتا ہوں بولتا ہوں بھائی رکھ لو، نہیں رکھتے تو کم از کم نماز نہ چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ لو کہ یار ہم تو ویسے ہی گناہگار ہیں، تم نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو چلو آہستہ آہستہ آ جاؤ، پورے ایک دم سے نہیں آ سکتے، تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ، کیونکہ جو آنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ہمت کر کے آ جاؤ اس لائن کی طرف، شریعت کی طرف، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. داخل نہیں ہوا جا رہا تو تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ بھائی، تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ. دیکھو ایئر کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، اے سی روم میں بیٹھے ہوئے ہو، گاڑی میں گلگت میں تھا ایک مرتبہ، تو گلگت میں مائنس میں ٹیمپریچر جاتا ہے بعض دفعہ. گلگت کا ایک گاؤں ہے داریل، وہاں میں نے کچھ ٹائم گزارا ہے. تو ہم کہیں نکلے سفر پہ گلگت شہر کی طرف، وہاں سے گلگت شہر کا 4-5 گھنٹے کا راستہ ہوگا. تو گلگت شہر میں بیٹھے تو گاڑی میں ہیٹر، اب گرم گرم بڑے آرام سے گئے اور گرم گرم آ گئے. رات 1 یا 2 بجے ہم اپنے گاؤں، جو ہمارے میزبان کا گاؤں تھا وہاں پہنچے. وہ بہت ہائٹ پر ہے، یعنی مری بھی اس کے کچھ بھی نہیں ہے، مری کی کوئی حیثیت نہیں، اتنی ہائٹ پر ہے، کئی ہزار فٹ کی بلندی پر ہے، اور اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ زندگی میں نہیں میں نے دیکھی ہوگی ایسی جگہ. وہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر نہیں آئے گی. پاکستان کو میں ایسی اللہ نے جگہ بنائی ہے کہ آئرلینڈ وائرلینڈ آپ بھول جاؤ گے، سوئٹزرلینڈ بھول جاؤ گے آپ. چاروں طرف سے پہاڑوں سے چشمے اور بہتے ہوئے اتنے خوبصورت شیشے کی طرح اور بل کھاتی آبشاریں، لیکن سردی بہت. اب کیا ہوا ہے کہ گاڑی میں ہیٹر، ہم 5-6 گھنٹے سے ہیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا اب نکلتے ہیں، اب جاتے ہیں گھر کی طرف پیدل. اب جیسے ہی باہر نکلے ہیں وہ ٹیمپریچر ایک دم چینج. تو وہ ایک دم ہم دونوں پر ایسی کپاہٹ تاری ہوئی ہے کہ بس الامان والا لگ رہا تھا ابھی مر جائیں گے. میں نے پھر کیا کیا، بھاگنا شروع کیا کہ بھئی بھاگنے سے تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے نا جسم. تو وہ اتنی حالت خراب ہو گئی تھی ہماری، حالانکہ ہم صبح شام اسی گاؤں میں رہ رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب 6-7 گھنٹے ہم ہیٹر میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد جب نکلے تو باڈی نے اس ماحول کو قبول نہیں، ایسے کانپ رہے تھے جیسے پتہ نہیں مر جائیں گے ابھی. تو میں نے کہا بھاگو بھائی، اس سے پہلے کہ ہم یہاں گریں یا کچھ نمونیا ہو جائے یا الکمونیا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، چکن پونیا ہو جائے، نکلو یہاں سے. ہم بھاگے ہیں تو جاتے ہی گھر کے اندر گھسے ہیں اور آگ جل رہی تھی، اس آگ کے قریب جا کے بیٹھے ہیں تو طبیعت سیٹ ہوئی. پھر تھوڑا تھوڑا آگ سے ہٹتے تھے تو ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ اسی ماحول کے عادی ہو گئے. پھر صبح گھوم رہے ہیں بغیر جیکٹ کے، مزے سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، حالانکہ سردی تھی مگر نہیں لگ رہی تھی. وہی منظر رات کو تھا تو کتنی لگ رہی تھی. کیا اب میں جو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں، تو کیا سنانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک دم گرمی سے ایک دم سردی میں آئے گا تو بعض دفعہ افورڈ نہیں کر پاتا. تو ایسے ہی بالکل گناہوں کی زندگی میں مست ہے. اب ایک دم ہم آپ کو بتا دیں کہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ، تو یہ بھی کبیرہ گناہ، تو وہ بھی کبیرہ گناہ. تو آدمی کہتا ہے یار میں ایک دم آؤں گا، ایک دم مولوی بن جاؤں گا تو کانپنے لگوں گا اندر سے، جو ہے نا، میں میری روح کیا ہو جائے گی، کانپنے لگی، لوگ بھی تانا دیں گے. تو بعض دفعہ برداشت نہیں ہو پاتا. جب برداشت نہیں ہوتا تو ریئیکشن ہو جاتا ہے، اور ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ریورس گیئر لگتا ہے کہ جتنا نیک پہلے تھا نا اس سے بھی 2 ہاتھ برائی میں، جتنا برا پہلے تھا تو 2 ہاتھ برائی میں اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے 2 ہاتھ برائی میں. لاشعوری خوف بیٹھ جاتا ہے. تو علماء اس لیے جو بینک میں لوگ جاب کرتے ہیں سودی، ان کو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو. ہمت کی بات تو یہی ہے کہ چھوڑ دو اگر برداشت کر سکتے ہو. اب دیکھو برداشت کی بات یہ تھی، ہم گرمی سے نکلے ہیٹر سے، اور نکل کے جب سردی لگی تو بھاگنا شروع کر دو. لڑو نا، اس سے فائٹ کرو. لڑتے بھاگتے تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جاتی ہے نا باڈی. اور اگر دوبارہ جا کے ہیٹر میں بیٹھ جاتے کہ نہیں بھی نہیں نکلا جا رہا، پہلے ایک ٹانگ نکالتے ہیں ٹھیک ہے، وہی پہلے ٹانگ کو آدھی بناؤ باہر کے ٹیمپریچر کا، پھر ایک انگلی نکالتے ہیں، تو 6 مہینے لگ جاتے. گاڑی سے آدھے نکلے ہوتے 6 مہینے بعد بھی، اور آدھے بھی گاڑی کے اندر ہی ہوتے. تو بھائی اب معاشرے سے لڑو، ماحول سے لڑو، نکلو، ایکسرسائز کرو، بھاگو دوڑو، خون کو گرم کرو. آدھا 1 گھنٹہ لگے گا اور معاملہ کیا ہو جائے گا، سیٹ ہو جائے گا. لیکن ہر ایک میں اتنی ہمت ہوتی نہیں ہے. ہمت کا کام تو یہ ہے کہ ادھر پلٹا کھاؤ، ادھر توبہ کرو، اور سب
पुरानी जिंदगी को एकदम से खत्म कर दो। और ऐसे लोग हिम्मत वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह मुआशरे में बहुत हैं। फुज़ैल इब्न अयाज रहिमहुल्लाह ताला, जो अब्दुल्लाह इब्न अल मुबारक रहिमहुल्लाह ताला, बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे। इनके दोस्तों में से थे फुज़ैल इब्न अयाज। ये थे आबिदुल हरमैन कहा जाता था इनको। हरम में हर वक्त इबादत में लगे रहते थे, हर वक्त इबादत में। लोग इनसे जाके दुआएं करवाते। उस जमाने के बुजुर्ग कैसे होंगे, ताबीईन तबा ताबीईन का दौर, आप अंदाजा लगाओ कैसे लोग होंगे उस जमाने के। बहुत अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, बहुत अल्लाह वाले। ये बने कैसे बुजुर्ग? ये डाकू थे, शराबी थे, लड़कियों के नाच देखते थे, बांदियों के। इन एक्टिविटीज में इनका वक्त गुजर रहा था। शराब भी, औरत भी और मौसीकी भी। अब मुख्तलिफ रिवायात में मुख्तलिफ वाकयात मिलते हैं। बाज रिवायात में है कि बाजे से आवाज आना शुरू हुई, बाज रिवायात में से आसमान से गैबी आवाज आई। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कहीं जिना करने के इरादे से या किसी और इरादे से निकले हैं, तो जब दीवार पे चढ़े हैं ना, दीवार फलांगने के लिए, तो आवाज आई गैब से, या इन्होंने बाजा बजाना शुरू किया अपना मौसीकी का। तो उस मौसीकी के जो होते हैं ना, ये आजकल नौजवान नहीं होते, बैठे हुए होते हैं, टंग टंग बजा रहे होते हैं बैठ के, तो गिटार, हाँ गिटार बजा रहे होते हैं। मुझे इससे याद है जुनैद जमशेद का गिटार, एक मेरा बयान है इस मौजू पर। तो वो बजाना शुरू किया तो अंदर से आवाज क्या आई है, अलम यअनी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़। सूरह हदीद की आयत है। क्या ईमान वालों के लिए अब तक वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद से डर जाए, और अल्लाह ने जो किताब नाजिल की है उसके लिए दिल नरम पड़ जाएं। कब तक अय्याशी में रहोगे? अल्लाह इस आयत में अहले ईमान को खिताब कर रहे हैं कि कब तक गुनाहों में पड़े रहोगे, क्या मरना नहीं है? मरना नहीं है। और आगे धमकी दी कि अगर तुमने तौबा नहीं की और इन्हीं गुनाहों में मस्त रहे तो तुम्हारे दिल ऐसे सख्त कर दूंगा जैसे यहूद व नसारा के दिल सख्त कर दिए मैंने। उन्हें तौबा की तौफीक नहीं मिलती। कैसे मस्त हो गए यहूद व नसारा। वो सिर्फ जिना नहीं करते, जिना की बदतरीन शक्लें उनके मुआशरे में राइज हैं, बदतरीन शक्लें। हमारे यहाँ का एक नौजवान अय्याशी करने जो जाता है ना, वो भी तंग आ जाता है उनसे। मेरे पास तो हर किस्म के लोगों की कॉल आती हैं। कहते हम, एक साहब ने कहा कि मैं इधर आया था स्वीडन अय्याशी करने, मगर ये ऐसे दरिंदे बन चुके हैं अय्याशी में कि मुझे इस अय्याशी से नफरत हो गई है। इतनी दरिंदगी में आगे बढ़ गए। तो अल्लाह अहले ईमान से इन आयात में खिताब फरमा रहे हैं कि अगर तुमने तौबा नहीं की, तुम्हें डरना चाहिए कि तुम्हारे दिल ऐसे सख्त कर दूंगा जैसे यहूद व नसारा के दिल मैंने सख्त कर दिया। अब उनमें मजहब नहीं घुसता, हर चीज पे तहकीक करेंगे, मगर जहां अल्लाह की बात आएगी, दीन की बात आएगी, सुनने को तैयार नहीं। तो आयत बड़ी अजीब है, अलम यानी क्या अभी तक वक्त नहीं आया। ये एकदम चीख पड़े। इन्होंने फौरन अंदाजा हो गया ये तंबी किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से। फौरन वो बाजा फेंका अपना और कहा कद आना या रब्बी, कद आना या रब्बी, है मेरे रब, आ गया वक्त, बस आ गया। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है ना, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। जो लोग अल्लाह की तरफ आना चाहते हैं अल्लाह उनको भी सीधा रास्ता दिखाता है, और बाद ऐसे हैं कि जिनको जबरदस्ती ले आता है। भाई अल्लाह तो बादशाह है ना, जो अल्लाह की तरफ आना चाहेगा अल्लाह फरमाते हैं इस आयत में उसको तो लाजमी हिदायत दूंगा, जो नहीं आना चाहते उनको हिदायत नहीं दूंगा। लेकिन बाद लोग ऐसे हैं जिन्होंने इरादा नहीं किया होता आने का, मगर मैं उनको अपनी रहमत से घसीट लेता हूं। तो ये उन्हीं लोगों में से थे। यजतबी इलैहि मन यशा, जिसको चाहता है हिदायत दे देता है। इसलिए हमारे अकाबिर फरमाया करते थे कि अल्लाह से यूं दुआ मांगा करो कि ए अल्लाह, मैं चाहूं या ना चाहूं तू पेशानी के बालों से पकड़कर जबरदस्ती ले आ मुझे, जैसे उमर इब्ने खत्ताब को ले आया। हजरत उमर जो हिदायत मिली है वो तो नबी ने दुआ मांगी थी ना, नबी दुआ मांगी अल्लाह अबू जहल को या उमर बिन खत्ताब में से किसी एक को हिदायत दे दे, तो उनको हिदायत मिल गई हजरत उमर को। तो ये नबी की दुआ की बरकत से मिली ना हिदायत। ऑल्टो सिल्वर कलर AEX 360, पार्किंग सही कर लें भाई, गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो रहा है। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हिदायत कैसे मिली? नबी की दुआ से। इसको हम अपनी जबान में क्या कहते हैं, गरीबी में काम हो गया। पैसे नहीं दिए मगर खाने की प्लेट, फिर गरीबी तो इसी को कहते हैं ना, पैसे तो पूरी प्लेट के दिए होते हैं। गरीबी बाज दफा एक भी होती है, डबल गरीबी भी हो जाती है। तो वो होटल वाले की मर्जी पर है कि आपको सिंगल गरीबी देता है, डबल गरीबी। तो अल्लाह ताला भी बाज दफा हिदायत दे देते हैं गरीबी में। उसूल और ज़ाब्ता नहीं होता, मगर अल्लाह ये बताने के लिए कि इस कायनात में मेरी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी।
تو فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی باجا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، زنا کے ارادے سے نکلے ہیں، شراب پیتے ہیں، غیب سے آواز آئی کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے، ابھی تک ساری زندگی اسی میں گزارو گے؟ حالانکہ وہ جوانی کی ابتدا میں تھے، بڑھاپا نہیں تھا ابھی ان کا، ابتدائی جوانی تھی، لیکن غیرت مند تھے نا، جیسے ہی آواز آئی ہے وہ باجا اپنا پھینک دیا۔ آج ہوتا نا کوئی، اس کو 100 دفعہ بھی آوازیں آتی رہیں، وہ کچھ بھی کر لے گا مگر گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے دل ہیں جو سخت ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے فوراً اپنا باجا پھینکا، فرمایا قد آنا یا ربی، اے میرے رب وہ وقت آ گیا ہے۔ دیکھو ایمان بڑی نعمت ہے، ایمان کہیں نہ کہیں کام آ جاتا ہے۔ قرآن پر یقین تو تھا نا کہ اللہ کا کلام ہے، اور بچپن میں پڑھا ہوا بھی تھا، ورنہ آج نوجوانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، قرآن کی آیت سنتے ان کو یہی نہیں پتا چلتا یہ قرآن کی آیت ہے یا کوئی تعویذ ہے یا کیا ہے، اتنا دین سے دور ہو رہے ہیں۔ تو کچھ پڑھ لیا کرو، کسی نہ کسی دن کام انشاءاللہ آ جائے گا۔ تو آواز آئی تو انہوں نے کہا اے اللہ آ گیا ہے وقت بس۔ تو یہ وہ تھے جو فوراً ہیٹر سے نکل کے مائنس کے ٹیمپریچر میں آ گئے اور کود پڑے، بس دیکھی جائے گی۔ تو یہ کود پڑے، بالکل زندگی انہوں نے یوٹن لے لیا، بالکل سب چھوڑ چھاڑ دیا۔ اور جو لوگ تگڑی توبہ کرتے ہیں نا، تگڑی، ایک تو لنگڑی لولی توبہ ہوتی ہے جیسے ہماری توبہ ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، پہلے ادھر بد نظری کی، کوئی خاتون جا رہی ہے اس کو دیکھا استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر دوبارہ دیکھی، دوبارہ دیکھا توبہ 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 یار اب نہیں دیکھوں گا، پھر دوبارہ دیکھی توبہ توبہ، بس یہ چل رہا ہے توبہ۔ یہ بھی وہ لوگ جو ذرا نیک ہیں، ورنہ عام پبلک کی حالت یار ابھی دیکھ لو، جب نظر کمزور ہو جائے گی، دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، بڈھے ہو جائیں گے، جب بادام کھانے کے لیے دانت ہی نہیں رہیں گے تو بادام سے توبہ کر لیں گے، ہے بھائی؟ جب بادام کھانے کے لیے، منہ میں چبانے کے لیے منہ میں دانت رہے گا ہی نہیں، اس وقت توبہ کر لیں گے۔ عام پبلک کا تو یہ حساب کتاب ہے، جو بہت نیک ہیں وہ توبہ توبہ۔ وہ میں بتاتا ہوں نا ایک واقعہ، کچھ لوگ حج کر کے آئے، پہلے بڑے بدماش تھے، تو جب حج کر کے آئے تو ان کو خیال ہوا کہ یار اب تھوڑے دن تک تو کم از کم تمیز سے رہنا چاہیے نا، تو واپسی پہ بس میں آ رہے تھے، ایئرپورٹ پہ اترے ہوں گے، بس میں آ رہے تھے، تو ان کے جو امیر تھا انہوں نے کہا بھائی دیکھو جیسے ہی کسی کو کوئی عورت نظر آئے، لڑکی نظر آئے تو استغفار پڑھنا۔ کیا پڑھنا؟ استغفار، جس کو بھی نظر آئے وہ استغفار پڑھ لے بس۔ تو ایک طرف سے آواز آئی استغفر اللہ، تو باقی سب نے کہا کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، ایک آواز آئی نا استغفر اللہ، باقی نے سب کہاں ہے وہی کہاں ہے۔ تو یہ حاجیوں کا حال ہوتا ہے۔ تو فضیل ابن عیاض نے کیا کیا، وہ باجا پھینکا۔ سب پہلے زمانے جب توبہ کرتے تھے نا باجا پھینک دیتے تھے، اب کیا ہوتا ہے، اب بہت سے لوگ گانے باجے کو ہی دین سمجھ رہے ہیں، گٹار ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور بجاتے رہتے ہیں سارا دن، کہہ رہے ہیں ہم تو قوالیاں پڑھ رہے ہیں نبی کی شان میں۔ تو یہ جو گٹار ہے اور یہ باجے ہیں، یہ آپ کو اللہ کی عبادت سے روک دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ گانے بجانے والا آدمی کا عبادت میں دل نہیں لگتا، چاہے وہ قوالیاں سنے، موسیقی سننے والے آدمی کا دل نہ تلاوت میں لگتا ہے اور نہ عبادت میں۔ یہ جتنے قوال ہیں، چاہے وہ نبی کی شان میں قوالیاں پڑھیں، ان کو کبھی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی قاری کی قرات سنتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ ان کو تلاوت سننے میں مزہ نہیں آتا، ان کو تلاوت کرنے میں مزہ نہیں آتا، ان کو ذکر کرنے میں مزہ نہیں آتا۔ یہ موسیقی کے دھدی ہوتے ہیں، ان کو موسیقی چاہیے، تو وہ موسیقی کبھی نعت کی شکل میں ان کو مل جاتی ہے، کبھی قوالی کی جو نعتیں جو موسیقی والی آ رہی ہیں۔ تو یو ٹرن لیا انہوں نے، توبہ کر لی فضیل ابن عیاض نے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ جب توبہ تگڑی ہوتی ہے نا، تگڑی، تو پھر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میری جو ماضی کی زندگی خراب گزری ہے، ٹھیک ہے اللہ نے معاف تو کر دیا، مگر اس میں جو لوگوں سے پیچھے رہ گیا تو میں اس کی تلافی کروں گا، اب لوگوں سے آگے نکلوں گا۔ مثال کے طور پر دیکھو، ایک آدمی کو دولت کمانے کا موقع ملا، اس کے ساتھ کے دوست بھی تھے، اب اس نے 5-6 سال تک نہیں کمائی، بیٹھا رہا سست بن کے، اس کے دوستوں نے 5-6 سال میں کما کے کروڑپتی بن گئے، اب یہ کشکول لے کے ان کے گھر پہ جاتا ہے، اب اس کو خیال پیدا ہوگا نا یار مجھے بھی موقع ملا تھا، جو چانس ان کو ملا، میں نے محنت نہیں کی انہوں نے کر لی، اب میں بھی کماؤں گا۔ لیکن اب جب یہ کمائے گا، غربت تو دور ہو جائے گی، مگر ان سے آگے نکل سکتا ہے جو اس سے پہلے کمانے والے ہیں؟ نہیں یاری میرے خیال پر بھائی، یہ آج کمانا شروع کرے گا، وہ پہلے سے کما رہے ہیں، ٹھیک ہے غربت ختم ہو جائے گی، مگر اب ان سے تو ہمیشہ کے لیے پیچھے رہ گیا۔ تو اگر یہ مخلص ہوگا نا دولت کمانے میں، اب یہ کہے گا میں ان سے ڈبل محنت کروں گا، کہ 5 سال جو میں نے سستی میں گزارے اس کی بھی تلافی ہوگی، اور اگر واقعی پیسہ کمانے میں یہ سچا ہوگا، مخلص ہوگا۔ تو اسی طرح یاد رکھو کہ جو جنت کا عاشق ہوتا ہے،
جو اللہ کی رضا کا عاشق ہوتا ہے اگر وہ دیر سے توبہ کرے، اس کو پتا ہے کہ توبہ تو قبول ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن آپ پیچھے تو رہ گئے نا۔ جو آدمی ابتدائے جوانی سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، نیک اعمال میں لگا ہوا ہے، اور جو 40 سال کی عمر میں آ رہا ہے، دونوں میں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جو 50 سال میں آ رہا ہے، جو 60 سال میں آ رہا ہے، توبہ تو 99 سال میں بھی قبول ہے، مگر جو 99 سال میں آ رہا ہے وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے 99 سال اللہ کی عبادت کی ہو اور گناہوں سے بچا ہو۔ تو یہ حسرت تو ہوگی نا۔ اور یہ صحابہ میں بھی فرق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دربار تھا، کیسا سادہ دربار ہوتا تھا ان کا۔ ان سے ملاقات کے لیے حضرت ابو سفیان آئے، اور ایک اور صحابی تھے غالباً جہم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، جہم ابن صفوان نام تھا یا کیا تھا۔ تو یہ بھی سردار تھے اپنی قوم کے۔ یہ دو سردار آئے ملنے کے لیے، اور ایک تیسرے بلال حبشی۔ حضرت بلال غلام رہے ہیں، اور ایک غلام قوم سے آپ کا تعلق رہا ہے ساری زندگی، ظاہر ہے بیچارے غلامی میں گزری، پھر غلامی سے جب آزاد ہوئے تو بھی انہوں نے ملازمت کی، نوکری کی، غربت میں وقت گزارا۔ اور یہ جو حضرت ابو سفیان تھے اور جہم ابن صفوان نام تھا، مجھے پورا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، بہت پہلے یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا۔ تو یہ دونوں صحابی تھے سردار عرب کے، قریش کے، لیکن یہ دونوں بہت بعد میں ایمان لائے تھے، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہیں۔ اور بلال حبشی ہجرت سے پہلے ایمان لائے ہیں، جب ایمان لانا بڑا مشکل تھا، گرم ریتوں پہ لٹایا جاتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد تو ایمان لانا آسان ہو گیا نا، ایمان والوں کو عزت دے دی اللہ نے۔ اب تو جو کافر ہے اس کی عزت نہیں تھی، ایمان والوں کی عزت تھی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے، ابو سفیان بھی، اور تیسرے صحابی بھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کے خادم نے آ کے بتایا کہ 3 آدمی ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ اور یہ۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ سب سے پہلے کس کو بلایا؟ تو حضرت ابو سفیان کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے کہ غلاموں کو سرداروں پہ ترجیح دی جا رہی، ہم عرب کے قریش کے اونچے لوگ ہیں اور بلال غلام ہیں، وہ پہلے چلے گئے، ہم بعد میں، کیسا زمانہ۔ تو ان دوسرے صحابی نے حضرت سفیان سے کہا کہ اے ابو سفیان، جب اسلام کمزور تھا تو بلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور جب اسلام کو اللہ نے عزت دی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت ساتھی بنے۔ اور بھی بہت ساری باتیں کی انہوں نے۔ تو کہا کہ اب یہ مت سوچو، یہ جو الفاظ ہے نا، یہ ہے اصل سمجھنے کی۔ اب یہ دیکھو کہ دنیا میں اللہ نے بلال کو یہ ہم پہ عزت دے دی ہے، آخرت میں بھی ہوگی یہ، اور آخرت کی عزت دنیا سے بہت زیادہ ہے۔ اب اس کی فکر کرو کہ ہم سے جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی مخالفت کی اور اس وقت نبی کا ساتھ نہیں دیا، اب اس جرم کی اور اس غلطی کی تلافی کی کوشش کرو، تاکہ قیامت میں اتنا فرق نہ ہو ہمارے اور بلال کے درمیان۔ نہیں آ رہی میرے خیال ہے بات؟ دنیا میں یہ ذلت برداشت نہیں ہو رہی تو آخرت میں کیسے ہوگی؟ لہٰذا اب کچھ ایسا کرو، اسلام کے لیے ایسا کرو کہ جو ہم سے ماضی کی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی کیا ہو جائے؟ تلافی۔ دیکھو اتنے سے واقعے سے سبق حاصل ہو گیا نا ان کو۔ جس کا دل زندہ ہوتا ہے، ضمیر مردہ نہیں ہوتا، وہ دنیا کے واقعات سے عبرت حاصل کرتا ہے، وہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی گرمی کا سوچتا ہے، وہ دنیا کی ذلت کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یار اس میں میرا منہ سیاہ ہو گیا، آخرت میں کیا ہوگا جب اللہ سارے گناہ کو جو ہے نا لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو سفیان سے کہا کہ چھوڑو مدینہ کو، اور اسلامی سرحدوں پہ جو جہاد ہو رہا ہے، مسلمان فوجیں جو پوری دنیا میں غیر مسلم اسلام دشمن قوتوں سے جنگ میں مشغول ہیں، اب ساری زندگی اللہ کی راہ میں لڑ کے گزارو۔ نہیں آ رہی بات؟ اب بھی قربانی دینے کا موقع ہے، اللہ کی راہ میں نکلو اور جہاد کرو، لڑو، قربانیاں دو۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے صحابی، وہ دونوں شام کی سرحدوں کی طرف نکل گئے۔ پھر ایسی لڑائیاں لڑی حضرت ابو سفیان نے۔ یہ بعض لوگ حضرت ابو سفیان پہ بڑا کیچڑ اچھالتے ہیں، رافضی لوگ ایسے طنز کرتے ہیں، اللہ کی پناہ، کہتے ہیں یہ تو حضرت معاویہ کے والد ہیں نا حضرت ابو سفیان، تو جن کو معاذ اللہ حضرت معاویہ سے چڑھے ان کو معاذ اللہ حضرت ابو سفیان سے بھی چڑھے۔ کہتے ہیں یہ تو دیر سے ایمان لائے تھے، یہ تو نبی کی مخالفت۔ بھائی ایمان لے آئے تو نبی نے ان کا ایمان قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ اور پھر انہوں نے توبہ کیسی کی ہے، پھر نکل گئے سرحدوں پر۔ پھر ایسی جنگوں میں حضرت ابو سفیان نے کارنامے کیے ہیں۔ ایک جگہ لڑائی تھی، حضرت ابو سفیان اپنی بیوی کو بھی لے گئے۔ کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ اتنی سخت لڑائی تھی، رومیوں نے حملہ کیا تھا، ڈر یہ تھا کہ ہمارے قدم اکھڑ جائیں گے۔ حضرت ابو سفیان کو کیا ڈر تھا؟ اس جنگ میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے،
اور یہ بھی بڑے بڑے صحابہ تھے. رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ صحابہ کو ڈر تھا کہ اس میں اسباب کی دنیا میں فتح کی امید نہیں ہے, تو اپنی گھروں کی عورتوں کو, بیویوں کو لے گئے, پہاڑ پہ پیچھے کھڑا کر دیا کہ ہم جب پیچھے بھاگے نا تو ہمیں تانے دینا. نہیں آ رہی بات؟ عورت کا تانا سن کے مرد کو کیا ہوگا؟ غیرت جاگے گی اندر ہمارے کہ یار ہماری بیویاں نہیں چھوڑیں گی ہمیں گھروں میں. وہ بیویاں بھی کیسی تھی یار, دیکھو ہم اپنی بیویوں کو لے جاتے, واپس بھاگتے ہوئے کہتے آجو آجو, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ بھائی, ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے نہیں جاؤ, ہمیں بیوہ کرانے کا شوق ہے. ایسے ہی ہوتا نا. تو یہ بیویاں نہیں, ہم بھی ایسے ہی ہیں, ہم جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بیگم ہمیں روک لو, ہمیں جانے ہی نہیں, تبلیغ میں نہیں جانے دیتی, جہاد میں کہاں سے جانے دیں گے. آج کل خواتین بیچاری جو ہے نا وہ سبھی ایک جیسے, میں خواتین کی برائی نہیں کر رہا, مرد میں بھی جذبہ ختم, عورتوں میں بھی جذبہ ختم. تو وہ صحابیات تھی. تو حضرت ابو سفیان اپنی زوجہ حضرت ہندہ کو لے گئے, بڑی شاعرہ تھی, عرب کی عورتیں شاعری بہت کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شاعرہ تھی, عرب کی عورتوں میں شاعری بہت تھی, عرب کے مردوں میں شاعری بہت تھی. ایسی ایسی شاعر عورتیں گزری ہیں, جب ہم ان کا کلام پڑھتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں کیسے جاہل تھے, مگر شاعری میں کیسی ان کو عبور حاصل تھا. تو یہ لے گئے تو وہی ہوا, پاؤں اکھڑ گئے. جب پیچھے بھاگنے لگے ہیں تو ان عورتوں نے تانے دینا شروع کیا. حضرت ہندہ نے شاعری کرنا شروع کی اور کہا کہ ابو سفیان گھر کے بستر, یہ حیا کے خلاف ہے تھوڑا یہ شعر, مگر میں بتا دیتا ہوں اس کا مفہوم, کہ ابو سفیان جب گھر میں بستر پہ ہوتے ہو تو وہاں تو مرد بنے ہوتے ہو, وہاں تو بتاتے ہو کہ مرد ہوں, میدان جنگ میں مرد بن کے دکھاؤ نا. مرد اصل میں وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں ہوتا ہے. کتنا بڑا تانا ہے. اگر حضرت ابو سفیان بھاگ کے آ جاتے اس جنگ میں اور بیوی نے یہ تانا بھی دیا ہوتا کہ بستر پہ تو مرد ہوتے ہو اور یہاں کیا ہو, تو دوبارہ بستر پہ جا سکتے تھے پھر کبھی, ہے بھائی؟ بیگم کے پاس پھر آتے بستر پہ, بیگم کہتی میں نے کہا تھا نا. تو اتنا بڑا تانا, تو انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی واپس جاؤں گا, مر جاؤں گا, بیوی سے یہ تانا برداشت نہیں ہے, گھر کس منہ سے جاؤں گا بھائی. کیسے تانے دیے ان کی عورتوں نے. وہ واپس صحابہ نے پلٹا کھایا اور ایسا حملہ کیا کہ جنگ رومیوں کو مار کے بھگا دیا. کیونکہ جب انسان عزم کر لے کہ بھائی کٹ جائیں گے مر جائیں گے, ہٹنا ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کہا گھر کیسے جائیں گے, بیوی بھی یہی ہے, کیا منہ دکھائیں گے اس کو, کوئی بات نہیں شہید ہو جاؤ, بیوہ کر دو اس کو, ایسے نہیں جاؤ واپس. تو وہی ہوا. تو یہ حضرت ابو سفیان کی قربانیاں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ واقعہ انہوں نے دیکھ لیا تھا, یار اللہ نے بلال کو دنیا میں تو فضیلت دے دی, ہم سرداروں پہ آخرت میں بھی ہوگی, تو کچھ تو کرو نا, کچھ تو کرو اللہ کے لیے. تو یہ ہوتی ہے تگڑی توبہ, کہ جو ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں اب کچھ ایسا کر کے دکھاؤ کہ ان کی تلافی ہو جائے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں غزوہ بدر میں صحابی جو ہے نا حضرت سعد شریک نہیں ہو سکے. اب غزوہ بدر میں مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی, تو غزوہ احد کا جب موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکا تھا, اگر تو نے مجھے دوبارہ جہاد میں شرکت کا موقع دیا, لا یرین اللہ ما اصنع, اے اللہ تو دیکھے گا میں کیا کر کے دکھاتا ہوں. یہ ایک جذبہ تھا, یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا. اور ایک روایت میں لیرین اللہ ما اصنع, اللہ دکھائے گا انشاءاللہ میں کیا کرتا ہوں, کیونکہ ان کو یہ افسوس تھا کہ میں بدر میں شریک نہیں ہوا, بدری صحابہ میں میرا نام نہیں آیا. وہ اتنا جو اس میں شریک تھے وہ تو ہم سے آگے نکل گئے, اب میں کیا کروں. تو وہ یہ نہیں, وہ یہ سوچ سکتے تھے چلو میں احد میں شریک ہو جاؤں گا. ان کو خیال یہ تھا جیسے میں احد میں شریک ہوں گا تو بدر والے بھی تو احد میں شریک ہوں گے نا, تو وہ تو آگے نکل گئے بھائی ہم سے, وہ دو جنگوں میں شریک ہو گئے اور میں ایک میں. تو انہوں نے کہا میں ایک میں شریک ہو رہا ہوں, لیکن یہ ایک ایسی لڑوں گا کہ وہ دو کے برابر ہو جائے گی, ایسی لڑوں گا. نتیجہ کیا نکلا ہے, احد میں شکست ہوئی مسلمانوں کو. جب شکست ہوئی تو اب یقین ہو گیا کہ جو اس کافروں کے مجمع میں جائے گا اس کی موت یقینی. تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا, کھجوریں کھاتے ہوئے پھینک دی اور کہا کہ میں نے اللہ سے منت مانی تھی کہ میں اللہ کو وہ کر کے دکھاؤں گا کہ اللہ بھی دیکھے گا. اور جا کے تلوار لے کر دشمن کے مجمع میں گھسے ہیں, اتنا لڑے ہیں بہادری سے, اور اتنی تلواروں کی چوٹیں کھائی ہیں, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. یہ حال کر دیا دشمن نے ان کو قتل کر کے, تلواریں چلا کے کہ ان کو پہچاننا ممکن نہیں تھا. چہرہ مس ہو گیا ان کا. ان کی بہن نے انگلیوں کے پورے سے پہچانا ہے ان کو. کس سے پہچانا ہے؟ انگوٹھے سے. جیسے شکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو کس سے, اور کہتے ہیں 90 سے زیادہ زخم تھے تلوار کے. اس پر قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی. فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, مومنین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ سے کوئی عہد کرتے ہیں تو اسے پورا کر کے دکھاتے ہیں. فمنہم من قضى نحبہ, فرمایا ان میں کچھ لوگوں نے اپنی منت
पूरी कर ली है। वमिनहुम मन यंतज़िर, और कुछ ऐसे हैं जो भी इंतजार में बैठे हैं। इसमें अल्लाह ने बता दी और भी कुछ सहाबा है जो इंतजार में है कि अल्लाह बदर में शरीक नहीं हुए, हमें मौका दे, हम करके दिखाएंगे कुर्बानी। तो अल्लाह फरमाते हैं कुछ अभी इंतजार कर रहे हैं, वो भी करेंगे पूरी, और कुछ अपनी नजर पूरी कर चुके हैं। तो फुज़ैल इब्ने अयाज ने जो तौबा की वो कैसी थी? यूटर्न ले लिया, और यूटर्न भी लिया, और ये भी कि भाई माजी में जो कोताहियां हुई है ना उनकी भी तलाफी करूंगा। तो अब तलाफी कैसे होगी? बैतुल्लाह में जाके अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। इतनी इबादत किया करते थे कि उनका लक़ब पड़ गया, नाम से लोग नहीं जानते उनको आबिदुल हरमैन। कोई कहता है ना भाई कहाँ है भाई वो हरमैन में जो बंदा है ना इबादत करता है वो। आज लोग हरमैन जाते हैं, इबादत के अलावा सब कुछ करते हैं, एक आध दफा तवाफ कर लेंगे थोड़ा सा यूं घूम के। मैं भी नालायक हूं, मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी तारीफें कर रहा हूँ कि मैं नहीं करता, हम सब एक जैसे ही हैं भाई। हरम में जाके इबादत नहीं होती, वहां शॉपिंगों में बस हर वक्त खरीदारी करते रहो, खरीदारी करे जायज है, हरम में खरीदारी की मुमानात नहीं है, लेकिन एक टाइम रखे ना उसका। आप यहाँ आए हो भाई इबादत करने के लिए आए हो, लेकिन इबादत में दिल लगेगा तो करेगा ना, दिल ही नहीं लगता। ऐसे दिल हमारे खुश्क हो गए हैं कि वहां बैतुल्लाह में खड़े होकर भी नमाज में दिल नहीं लगता। ये तो दिल की सख्ती है भाई, इसको तो खत्म करना चाहिए। तो और ये खत्म पता कैसे होती? जिस काम का दिल नहीं चाह रहा हो ना उसको करना शुरू कर दो तो दिल चाहना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये वाली तो असल खानदानी तौबा है, तगड़ी तौबा, ये होनी चाहिए। लेकिन उलमा हर एक को इसका मशवरा नहीं देते कि हर आदमी अफोर्ड बोलो भाई नहीं करो। एकदम आते हैं ना तो फिर दो चार दिन के बाद जब ताने लगते हैं लोगों के, मंगेतर भी भाग गई, वो इजी लोड भी खत्म हो गया, ना वो फोन आ रहे हैं, ना वो अम्मा से भी ताने, अबे क्या बन गया, तो ऑफिस में भी ताने, तो 4-5 दिन चलता है। उसके बाद फिर पहले से भी ज्यादा बदमाश बनता है। पहले 500 का बैलेंस डालता था, अब 1000 का बैलेंस डाल रहा है। ठीक है, तो इसलिए उलमा, क्योंकि मुस्लिह भी होते हैं उलमा, इसलिए कहते हैं भाई यकदम नहीं आ सकते, थोड़ा थोड़ा करके आ जाओ। दाढ़ी रखी नहीं जा रही तो चलो पहले नमाज पे आ जाओ, 5 टाइम नमाज पढ़ लो, क्या ख्याल है? सलवार टखनों से ऊपर नहीं की जा रही तो चलो पहले नमाज में कर लो, फिर थोड़ा महल्ले में जाके एक शुरू कर दो, ऑफिस में सबसे आखिर में आहिस्ता 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 आहिस्ता, फिर ऑफिस में भी शुरू कर देना, क्या ख्याल है? तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ। जैसे वो बताया ना कि गाड़ी से बाहर निकलते पहले एक टांग निकालो, फिर मुंह निकाल के बाहर झांको, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आ जाओ। तो आ तो जाओ ना, तो इससे भी अल्लाह की रहमत है, क्योंकि हदीस में आता है जो अल्लाह की तरफ एक बालिश आता है अल्लाह उसकी तरफ एक हाथ आते हैं, जो अल्लाह की तरफ एक हाथ आता है अल्लाह उसकी तरफ 2 हाथ चल के आते हैं, जो अल्लाह की तरफ चल कर आता है अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के आते हैं। तो एक दफा रुख चेंज कर लोगे तो कुछ काम आप करोगे और बाकी काम कौन करेगा? अल्लाह करेगा, लेकिन पहल आपको करनी पड़ेगी। हदीस में ये नहीं आता कि अल्लाह दौड़ के आता है तो बंदा चल के आता है, ना ना ना, हदीस में आता है बंदा चल के आएगा अल्लाह की तरफ तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ के। पहल किसको करनी है? बंदे को करनी है, क्योंकि अल्लाह नहीं पहल कर ली तो फिर हमारी आजमाइश नहीं है ना। कुछ हम करेंगे और ज्यादा फिर कौन करेगा? ये नहीं कि कुछ हम करेंगे तो कुछ अल्लाह करेगा, नहीं, अल्लाह कह रहे कुछ तुम करो, बहुत ज्यादा मैं कर लूंगा। तो कितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है मेरे भाई। तो तौबा किए बगैर, गुनाहों से बचे बगैर गफूरुर रहीम और अल्लाह की रहमत और जन्नत, ये बातें सोचना हमाकत है, क्योंकि अल्लाह ने पैगंबरों को भेजा है ताकि लोग गुनाहों से तौबा करें। अब देखो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम नाप तोल में कमी करती थी, वो वाकया रह जाएगा कब्र वाला, वो मैं भी सुना। तो शुएब अलैहिस्सलाम की कौम क्या करती थी? नाप तोल में कमी करती थी ना। शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको समझाया तो कौम कहती कोई बात नहीं, अल्लाह गफूर रहीम है, कोई बात नहीं, जिस कस्टमर को हम ठग रहे हैं ये भी तो हमें ठगता है। पूरी कौम ही ऐसी थी ना, ये भी ठगता था, जब वो दुकानदार बनेगा तो वो ठगेगा। लेकिन अल्लाह को कितना गुस्सा आया उस कौम पर, कैसा तबाह कर दिया उस कौम। तो अल्लाह को गुनाहों पे बड़ा गजब आता है, इसलिए भाई गुनाह को हल्का मत समझो। अगर गुनाह हो रहा है तो जल्द से जल्द तौबा करने की कोशिश करो। हाँ, सगीरा गुनाह के बारे में अल्लाह की रहमत, बस छोटे मोटी खताएं हर आदमी से, हलीम को दलीम, वो हलीम को हलीम ही कह दिया, ठीक है ना। वैसे तो ये गुनाह नहीं है, लेकिन लोग इन चीजों में बहुत बड़े होते हैं कि वो उधर से वो मैंने पता नहीं वो बेर उठा के खा लिया था रेडी वाले से, तो वो शेख अब्दुल कादिर गिलानी का वाकया बयान किया जाता है रहमतुल्लाह अलैह का, कि वो उन्होंने एक सेब खा लिया था, इराक बगदाद से चल के आ रहा था, तो हिंदुस्तान से पता नहीं सफर करके कहाँ गए, वो हिंदुस्तान से पता नहीं कौन से मुल्क से सफर करके बगदाद पहुंचे सेब वापस करने के लिए। इतनी वो ठीक है, उनका वाकया पता नहीं सच्चा है गलत है, अगर है भी तो वो उन बुजुर्ग के ऊपर छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कर लिया तो बगदाद जाने की जरूरत